السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ النازعات۔ نازعات مکی صورت ہے۔ نازعات ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کی روح کو نکالتے ہیں، کیونکہ اس کی پہلی آیات میں ان فرشتوں کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النازعات رکھا گیا۔ سورۃ نازعات کے مضامین یہ ہیں کہ اس سورت میں توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا۔ اس سورت میں مختلف خدمات پر مامور فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ قیامت کی ہولناکی اور دہشت سے کفار کا جو حال تھا وہ بیان کیا گیا۔ پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار جو کفار کر رہے تھے ان کی تردید کی گئی، اور عبرت اور نصیحت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر فرعون کا ذکر کیا گیا۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کو خطاب کیا گیا۔ قیامت کے دن انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، قسم ہے سختی سے جان نکالنے والے فرشتوں کی۔ والناشطات نشطا، قسم ہے بند کھولنے والے فرشتوں کی بند کھول کے۔ والسابحات سبحا، قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی تیر کے۔ فالسابقات سبقا، قسم ہے سبقت لے کے جانے والے فرشتوں کی سبقت لے کر جا کر۔ فالمدبرات امرا، قسم ہے حکم پورا کرنے والے فرشتوں کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیات میں سختی سے جان نکالنے فرشتوں کی قسم کھائی، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافر کی روح کو نکالتے ہیں سختی سے۔ والناشطات نشطا سے مراد بند کھولنے سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومن کی جان کو نرمی سے نکالتے ہیں۔ والسابحات سبحا، تیرنے والے فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان مومن کی روح کو تیر کے لے کے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو سبقت لے کے جاتے ہیں، یعنی تیزی سے جاتے ہیں مومن کی روح کو لے کر۔ فالمدبرات امرا، کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے حکم پر ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو دیکھا کہ ملک الموت اس کی جان نکال رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی ہیں، ان کی جان نرمی سے نکالنا۔ تو فرشتے نے کہا قسم ہے اس ذات کی، میں ہر مومن کی جان کو نرمی سے نکالتا ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ تتبع ہر رادفہ، اس کے پیچھے آئے گی دوسری۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، سینگ میں پھونک مار دی جائے گی تو ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جائے گی، کوئی چیز اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہے گی۔ پھر دوسری دفعہ جب پھونک مار دی جائے گی تو ان دونوں پھونکوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا، اور سارے پھر حشر کے میدان میں ہوں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ یقولون، وہ کہیں گے اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ، کیا ہم لٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، الٹے پاؤں۔ اَإِذَا كُنَّا، جب ہو جائیں گی، عِظَامًا، ہڈیاں، نَخِرَةً، بوسیدہ۔ قالوا، تو کہیں گے تِلْکَ اِذًا کَرَّةٌ، یہ لوٹنا ہے خاسرۃ، خسارے والا۔ فَإِنَّمَا هِیَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ اب یہ جو کافر تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی،
ہم بالکل ختم ہو جائیں گے، یہ تو لوٹنا بہت خسارے کی بات ہے۔ تو یہاں بتایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ ایک ہی جھلک ہوگی کہ سب حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اس آیت سے مراد یہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پس وہ میدان میں جمع ہوں گے، اس سے مراد حشر کا میدان ہے۔ حل اتاکا، کیا آپ کے پاس آئی حدیث بات موسیٰ علیہ السلام کی، اذ جب ناداہ ان کو پکارا ربہ ان کے رب نے، بالوادی المقدسی وادی مقدس، طوً طویٰ میں، اذہب جاؤ، الی فرعون فرعون کی طرف، انہ بے شک وہ طغی سرکش ہے، فقل پس کہہ حل لکا کیا تو چاہتا ہے، الی ان تزکا کہ تو نصیحت حاصل کرے، واہدیک اور میں رہنمائی کروں تیری، الی ربک تیرے رب کی طرف، فتخشی پس تو ڈرے۔ اس سے مراد وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سورۃ البقرہ میں سنایا بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہونے، اللہ نے ان کو تورات دی اور فرعون کی طرف بھیجا تبلیغ کرنے کے لیے، تو اس میں وہی سارا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پس دکھائی اس کو بڑی نشانی، فَكَذَّبَ پس اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ پھر پیٹھ پھیری، یسعیٰ دوڑتے ہوئے، فَحَشَرَ پس جمع کیا، فَنَادَىٰ اور پکارا، فَقَالَ پس کہا، أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ نعوذ باللہ میں تمہارا رب ہوں، فَأَخَذَهُ اللَّهُ پس پکڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو، نَكَالَ الْآخِرَةِ سزا میں آخرت کی، والأولیٰ اور دنیا کی، ان فی ذالک بے شک اس میں، لعبرۃ عبرت ہے، لمن اس شخص کے لیے، یخشی جو ڈرے۔ اب یہ فرعون کا سارا قصہ سنایا جو سورۃ بقرہ میں آپ کو سارا قصہ سنا چکی ہوں کہ نعوذ باللہ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا تھا اس کو وہ مار دیتا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزے دکھائے لیکن پھر بھی فرعون نہ مانا، تو یہاں فرعون کی سرکشی کا ذکر ہے۔ تو سورۃ النازعات میں 2 رکوع تھے، پہلا رکوع اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کر دیا، اگلا رکوع ہم انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک، بلغوا عنی ولو آیہ، ہمیں آگے پہنچانے والا بنائے۔ اللہ حافظ۔